یہ اس عظیم انسان کی کہانی ہے جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا، ایک ایسا نبی جس نے پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیا اور جس کی زندگی صبر، ایمان، قربانی اور اللہ سے محبت کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، عراق کی سرزمین میں ایک مشہور شہر تھا، بابل۔ یہ شہر اپنی شان و شوکت، اونچی عمارتوں اور طاقتور بادشاہوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، لیکن وہاں ایک بہت بڑی برائی بھی پھیل چکی تھی۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، وہ پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام آزر تھا۔ وہ بادشاہ کے لیے بت بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کے بنائے ہوئے بت خریدتے اور پھر انہی کی عبادت کرتے تھے۔ آزر کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ عام نہیں تھا، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ یہی بچہ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سمجھدار تھے۔ وہ دوسروں کی طرح صرف آنکھیں بند کر کے باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ ہر چیز کے بارے میں غور کرتے تھے۔ جب وہ اپنے والد کو بت بناتے دیکھتے تو حیران ہوتے۔ وہ سوچتے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ انہیں تو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آزر کو اپنے بیٹے کی بات پسند نہ آئی۔ اس نے غصے سے کہا، ابراہیم، تم ہمارے معبودوں کی بے عزتی کر رہے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نہ ہوئے۔ ان کے دل میں سچ کی تلاش بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ انہیں بہت نمایاں دکھائی دیا۔ انہوں نے سوچا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، وہ بہت روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، شاید یہ میرا رب ہو۔ لیکن صبح ہوتے ہی چاند بھی غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر سورج نکلا، وہ سب سے زیادہ روشن اور بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہی میرا رب ہو۔ لیکن شام ہوتے ہی سورج بھی ڈوب گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کی روشنی مکمل طور پر روشن ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ لوگوں سے کہتے، یہ بت تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اصل معبود صرف اللہ ہے۔ لوگ ان کی بات سن کر ناراض ہو جاتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ غصہ کرتے اور کچھ انہیں دیوانہ کہتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ سچ کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی سمجھانا شروع کیا، ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کریں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن آزر نے غصے سے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ہر سال ایک خاص تہوار مناتے تھے۔ اس دن پورا شہر باہر چلا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، یہ صحیح وقت ہے کہ لوگوں کو بتوں کی حقیقت دکھائی جائے۔ جب سب لوگ شہر سے باہر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت سے بت رکھے تھے، بڑے بڑے بت، چھوٹے چھوٹے بت، اور سب سے بڑا بت درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اسی کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو عبادت گاہ کا منظر دیکھ کر چیخ اٹھے،
تمام بت ٹوٹ چکے تھے۔ لوگ غصے سے چلانے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف بات کرتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ اور لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، شاید یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بت واقعی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ضد اور غرور نے انہیں سچ قبول نہ کرنے دیا۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے۔ لوگ کئی دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر آگ روشن کی گئی، شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا، کیونکہ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک منجنیق تیار کی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینکا جا سکے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف نہیں تھا، ان کی زبان پر صرف اللہ کا نام تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتے بھی حیران تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اچانک آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے گلزار بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون سے آگ کے درمیان بیٹھے تھے، نہ ان کے کپڑے جلے، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت تھی۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بہت ظالم اور مغرور تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، پھر بولا، دیکھو، میں نے زندگی بھی دی اور موت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم سچ قبول نہیں کر رہی تو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بھتیجے کے ساتھ بابل چھوڑ کر نکل گئے۔ انہوں نے کئی علاقوں کا سفر کیا، ہر جگہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہاجرہ آئیں۔ وہ بہت نیک اور صابر خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آخر کار اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہ جگہ آج کا مکہ تھا۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا، خشک پہاڑ اور ریت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سکون سے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف دوڑیں۔ وہاں کچھ نہ ملا، پھر مروہ کی طرف گئیں۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ تب اللہ نے معجزہ دکھایا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ یہ زمزم کا مبارک چشمہ تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خوشی سے پانی جمع کرنے لگیں۔ وہ کہتی جاتیں، زمزم رک جا رک جا، یہی پانی آج بھی لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیں۔ وہ پتھر اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی طرف آج دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جس بیٹے کے لیے انہوں نے برسوں دعا کی تھی، اب اسے قربان کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ایمان کی عظیم مثال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور چھری چلانے لگے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر کے دکھایا، اللہ نے ان کی قربانی قبول فرما لی۔ یہی واقعہ آج عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ انہوں نے ہر آزمائش میں صبر کیا، اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بنایا۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہمیشہ توحید کی نصیحت کی۔ وہ فرماتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دین پر قائم رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آزمائشیں ایمان کو مضبوط بناتی ہیں۔ قربانی دینے والے ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ توحید سب سے بڑی حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ دیکھی، ہجرت دیکھی، تنہائی دیکھی، قربانی دیکھی، لیکن کبھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام عزت، ایمان اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔